بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ جس امیر نے ایران کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے اور جمہوریہ سلووینیا اور موزمبیق کے صدور کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ پاکستان نے قطر کی جانب سے کرونا وائرس ویکسین کی 1 ملین ڈوزز دیے جانے کی پیشکش کو خوش آمدید کہا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 113 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,19,041 ہو گئی ہے۔ اور چین کے وسطی علاقے میں ایک آرٹس اسکول کے اندر آگ لگ جانے سے کم از کم 18 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے، جس کے دوران صاحب اسم امیر نے ایران کے صدارتی الیکشنز میں صدر ابراہیم رئیسی کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دی اور ان کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دونوں لیڈروں کی بات چیت کے دوران قطر اور ایران کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ سلووینیا کے صدر بوروت پوہار کو آج ان کے ملک کے یوم ریاست کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے موزمبیق کے صدر فلپ نیواسی کو بھی ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے فلپین کے صدر روڈریگو ڈیوٹریٹ کو ان کے ملک کے سابق صدر بنگنینو اکینو کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ دوحہ میں پاکستان کے سفیر سید احسن رضا شاہ نے قطر کی جانب سے پاکستان کے لیے کرونا وائرس کی ویکسین کی 1 ملین ڈوزز دیے جانے کے اعلان کو خوش آمدید کہا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ اس آفر سے دونوں ملکوں کے قریبی برادرانہ تعلقات کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے اس حالیہ بیان کی بھی عکاسی ہوتی ہے جس میں انہوں نے دنیا بھر میں کرونا وائرس کی ویکسین کی منصفانہ اور منظم انداز سے تقسیم کے لیے باہمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی سطح پر پائیدار ترقی کے پروگرام کی روشنی میں ایک جامع معاشی اور معاشرتی نظام کے قیام کے سلسلے میں قطر کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کی پاکستان بھرپور حمایت کرتا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 87 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 52 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 35 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت نے کرونا وائرس کے ایک مریض کے انتقال کر جانے کی تصدیق کی ہے۔ اسی دوران میں کرونا وائرس کے مزید 113 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,19,041 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے متعلق پابندیوں اور ملک کے اندر لوگوں کی ویکسینیشن کی شرح میں اضافے اور عوام کی جانب سے وسیع پیمانے پر تعاون کا خاطر خواہ اثر ہوا ہے، جس کے نتیجے میں کرونا وائرس کے روزانہ کیسز میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے۔ تاہم ابھی بھی محتاط رہنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ کرونا وائرس کی دوسری لہر ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وزارت کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں بہت ضروری ہے کہ معاشرے کے سبھی افراد جنہوں نے ویکسین کی دونوں ڈوزز لے لی ہیں احتیاطی تدابیر پر عمل جاری رکھیں، ماسک کا استعمال کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ کی پابندی کریں۔ قطر بلڈ سروس نے اعلان کیا ہے کہ اسے تمام گروپس کے بلڈ کی اشد ضرورت ہے، چنانچہ بلڈ ڈونر سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ جلد از جلد خون کے عطیات جمع کرائیں اور ضرورت مند مریضوں کی زندگیوں کو بچانے کے سلسلے میں اس کار خیر میں حصہ لیں۔
خون کے عطیات حمد جنرل ہاسپٹل کے قریب واقع بلڈ ڈونر سینٹر میں اتوار سے جمعرات کے دوران صبح 7 بجے سے رات 9:30 بجے تک اور ہفتے کے روز صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک کے 2 بجے کے درمیان جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ قطر کی سپریم کمیٹی برائے ترسیل اور ورثہ کے سیکریٹری جنرل حسن التوادی نے کہا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ 2022 کے انعقاد سے قطر کی معیشت میں $20 ارب کنٹریبیوٹ کیے جانے کی توقع ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اعلیٰ سطح پر کی گئی اسٹڈیز اور پراپر اسیسمنٹ کے بعد اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس رقم کا بیشتر حصہ کنسٹرکشن انڈسٹری اور ایک حصہ ٹورزم اور کچھ رقم دیگر شعبوں پر خرچ کی جائے گی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کے مغربی کنارے کے علاقے میں تناؤ اور کشیدگی میں غیر معمولی اضافہ ہونے کی اطلاع ملی ہے، کیونکہ یہودی آبادکاروں نے فلسطینیوں کے گھروں اور اراضی پر قبضہ برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ ماہ مئی میں اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں جھڑپوں کے دوران 34 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ 4 فلسطینیوں کو حال ہی میں اسرائیلی فورسز نے اس وقت گولی مار کر شہید کر دیا جب وہ اپنی زرعی اراضی پر یہودی آبادکاروں کے قبضے اور اس پر تعمیر کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی امریکہ کے 2 روزہ سرکاری دورے پر واشنگٹن پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی ان کے ہمراہ گیا ہے۔ کابل حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر جو بائیڈن کے علاوہ امریکی کانگریس اور سینٹ کے ممبران کے ساتھ بھی ڈاکٹر اشرف غنی ملاقاتیں کریں گے، جن میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور ان تعلقات کا ایک نیا دور شروع کرنے کے بارے میں گفت و شنید ہوگی، جس میں دیگر باتوں کے علاوہ خاص طور پر افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کی امریکہ کی جانب سے حمایت اور سپورٹ جاری رکھنے کے بارے میں غور و خوض ہوگا۔ دریں اثنا افغانستان میں معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو اور امریکہ کی فوجوں کی واپسی کی آخری تاریخ 11 ستمبر جو قریب آ رہی ہے، طالبان جنگجوؤں کی پیش قدمی میں تیزی آ گئی ہے۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق طالبان نے افغانستان کے 421 اضلاع میں سے 85 اضلاع پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ایران کی حکومت اور انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے درمیان ایران کے جوہری پروگرام کا عبوری سمجھوتا کل ختم ہو گیا۔ تہران حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے ابھی اس سمجھوتے کی مدت میں مزید اضافہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ دریں اثنا امریکہ کی حکومت نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری سمجھوتے سے متعلق وہ ویانا میں ہونے والے مذاکرات کے 7ویں دور میں شرکت کے لیے تیار ہے۔ ادھر فرانس نے خبردار کیا ہے کہ اگر ویانا مذاکرات کے جلد نتائج برآمد نہ ہوئے تو اسے کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر میں وہاں کے اعلیٰ سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے یقین دلایا ہے کہ ان کی حکومت جموں کشمیر کے مکمل ریاستی درجے کو بحال کرنے کے اپنے وعدے پر قائم ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی سرکاری رہائش گاہ پر ہونے والی اس ملاقات میں جموں کشمیر کے 14 سینئر سیاستدانوں نے شرکت کی، جن میں جموں کشمیر کے سابق وزرائے اعلیٰ فاروق عبداللہ، غلام نبی آزاد، عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی شامل تھے۔ ان کے علاوہ بھارت کی اپوزیشن جماعتوں اور بعض علاقائی اور سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی شامل تھے۔ یاد رہے کہ اگست سن 2019 میں نئی دہلی حکومت کی جانب سے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد وزیر اعظم کی سیاسی رہنماؤں کے ساتھ یہ پہلی ملاقات ہے۔ اس ملاقات میں جموں کشمیر میں الیکشنز کے انعقاد سے پہلے علاقائی لیڈروں کو سیاسی عمل میں شامل کرنے اور جموں کشمیر کی حیثیت کی بحالی سے متعلق معاملات کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ اور چین کے وسطی علاقے میں ایک آرٹس اسکول کے اندر آگ لگ جانے سے کم از کم 18 افراد ہلاک اور 16 دیگر زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ لوکل گورنمنٹ کے بیان کے مطابق ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی اکثریت بورڈنگ اسٹوڈنٹس پر مشتمل ہے، جن کی عمریں 7 اور 16 سال کے درمیان تھیں۔ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور حکومت نے اس سانحے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔
قائبس معامیر نے ایران کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے اور جمہوریہ سلووینیا اور موزمبیق کے صدور کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ پاکستان نے قطر کی جانب سے کرونا وائرس ویکسین کی 1 ملین ڈوزز دیے جانے کی پیشکش کو خوش آمدید کہا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 113 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,19,041 ہو گئی ہے۔ اور چین کے وسطی علاقے میں ایک آرٹس اسکول کے اندر آگ لگ جانے سے کم از کم 18 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا خبروں کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔